غریب تھا محمد، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، شادیاں 21، ایک ایک چارپائی بھی وہ دے دیتے، بڑا غریب تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنے بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ ڈوب کے مرتا ہی نہیں ملا، بیٹیاں 4 بتاتا ہے، جہیز صرف بی بی فاطمہ کا بتاتا ہے۔ بیٹیاں پوچھو 4، جہیز صرف بی بی فاطمہ کا، جرت ہے اور بیٹیاں تھی ان کا جہیز بھی بتاؤ۔ پھر قبلہ رسول کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، نسل بیٹیوں سے چلی، اور پوری دنیا میں جا کے پھر کے دیکھو، سید کوئی بستی کائنات کی ایسی نہیں ہے جہاں سید نہ ہو۔ بھونکنے والے تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن مٹ جائیں گے، سادات کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ کوئی بستی ہی نہیں ہے جب تک سادات نہ ہو، جب تک وہاں پہ سید نہ ہو۔ جاؤ اپنی مرضی کے کسی سید سے پوچھو کہ تو بطول کی کس اور بیٹی کی، رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے؟ سید صرف شیعہ نہیں ہوتے، سنی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جو اپنے باپ کو نہ مانے وہ نوح کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور سید الیکشنوں سے نہیں بنتے۔ آخری جملہ تو سید الیکشن سے نہیں بنتا، سید کے گھر پیدا ہوتا۔ یہ کرکٹ کھیلتا تھا ایک بندہ، کیا نام تھا اس کا؟ یوحنا، اسے کلمہ پڑھ لیا، وہ کہا کہ نام بدلو، نیا نام رکھو، محمد یوسف، کیونکہ جو نام کافر رکھے وہ اسلام میں نہیں چلتا۔ محمد کا نام رکھا تھا ابو طالب نے۔ پہلی وہی آنی چاہیے تھی، محمد نام بدلو۔ جو آگے لائن میں سو رہے ان کے لیے فکرہ بدل دیتا ہوں، چلو یہ پسند نہیں، واجپائی کو سارے جانتے ہو جڑے چپ ہو، واجپائی تو نہ سنے جی، فرض کرو مسلمان ہو جائے، ہو نہیں سکتا، اور وہ کہے کہ جناب میں اسلام قبول کرتا ہوں، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے وہ آ جائے، اگلے دن اخبار میں چھپے انڈیا کے سابق وزیر اعظم شری اٹل بہاری واجپائی اسلام قبول کر چکے، اور انہوں نے اپنے باقی ہندو بھائیوں کو وصیت کی ہے کہ وہ بھی اسلام کی عالمگیریت کو سمجھے اور مذہب اسلام کو قبول کریں، اور ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ ادھر ہل میرا پتر، اسلام آباد ہلے تو نہیں ہلے، اس کا نیا اسلامی نام رکھا گیا سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ جس کو مانتے ہو تمہیں اس کی قسم، سارے نہیں کہ بڑا لانتی ہے، کل تک بدھ پوجتا رہا ہے، آج سیدنا بن گیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی۔ چپ نہ رہے، قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر۔ حمایت آل محمد میں ہر زبان بول نہیں سکی، آخری بندے تک مل کے رمضان کی پاک رات میں قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر۔ جب دلی کا ہندو کلمہ پڑھ کے سیدنا نہ بن سکتا ہو، یہ مکے کے ہندو کلمہ پڑھ کے سیدنا کیسے بن؟ پہچان اس گھر کو۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، جب دلی کا ہندو تسی بھی چپ نہ چھڑیا جائے، توجہ ہے یا نہیں ہے میرے محترم شامل؟ اس گھرانے کو پہچانو، اس کی عزت کو سمجھو۔ کون ہے خدیجہ؟ خطیب آل محمد، خطیب آل محمد، علامہ حضرت۔ میری پوری تقریر ایک طرف اور سیدزادے کا ایک شعر ایک طرف۔ وہ قبلہ فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے، اب جو آپ تک چپ ہے ذرا کوشش کریں، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے۔ بڑا حیران، مصطفیٰ یہ کہتے، میں یہ زور سے پڑھوں گا ہی نہیں کیونکہ شعر میں اتنا زور ہے، زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مصطفیٰ، اے پورا پاسا توجہ کرے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے
کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. کفر کی علامت. مت کر خدیجہ سے مقابلہ. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. تجھے پیاری اس سے ہے جو علی سے لڑا. یہ بڑے ہمارے مسلمان بھائی پنجتن کی محبت میں دعویٰ کرتے ہیں تم سے بھی زیادہ محبت ہے، لیکن جب بات آتی ہے بھائی جو علی سے لڑا کہتی ان میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ مجبوری. لیکن میں تو اس فکرے کے لیے دعا کرتا ہوں پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کو. اس نے 1400 سال میں پہلی دفعہ مردوں والی بات کی. ایک فکرہ اس کے مذہب کی مجبوری ہے، دوسرا فکرہ اس کی ماں کی شرافت. میں مانتا ہی اس امام کو ہوں جس نے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن سنو جو علی سے لڑا ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے جوش سے جو علی سے لڑا ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین تھی. یہ اس کی مذہب کی مجبوری ہے. اگلا فکرہ اس کی ماں کی شرافت ہے. لیکن فوراً کہتے ہیں لیکن ہم انہیں حق پر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول نے فرمایا ہے حق ہمیشہ علی کے ساتھ. تجھے حق و باطل کا فرق تجھے حق و باطل کا فرق بتانے کے لیے ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں تاکہ تجھے پتا چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے. 10 منٹ ہم نے لیٹ کھول دی روزہ مکروہ ہو گیا. مکروہ کا مطلب پتا ہے کہ کل مکروہ جائز، ہر مکروہ جائز. تو جائے نہیں، یہ فقہ والے کہتے ہیں ہر مکروہ جائز ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ نہ کرو تو ٹھیک ہے، کر لو تو گناہ کوئی نہیں. جو 10 منٹ لیٹ کھولے اس کا مکروہ، جو گھنٹہ لیٹ کھولے اس کا بھی مولوی صاحبان کے نزدیک مذہب اہل بیت میں مکروہ شکروہ کوئی نہیں ہوتا. روزہ اپنے ٹائم پہ خود کھول جاتا ہے. ایک مولوی کہنے لگا جی رسول نے فرمایا افطار میں جلدی کرو. میں نے کہا افطار میں جلدی کرو جب وقت آ جائے. آنا سیال کوٹ اور ڈس کے جامپ مار دے کوئی کہ جی دیر سے کھول دے مکروہ ہو جاتا ہے. اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ. کوئی 10 منٹ لیٹ کھولے مکروہ، گھنٹہ لیٹ کھولے مکروہ، 1 سیکنڈ پہلے کھولو حرام. یہ علی کی دشمنی کا نتیجہ ہے. شیعوں کے بغض میں مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں آ رہا ہوں. سمجھ اس دروازے کو، سمجھ اہل بیت کے گھر کو، سمجھ اماں شریف ہو مذہب کوئی بھی ہو. میں ہندوستان گیا، ایک سکھ نے کہا جی میں نے ربائی پڑھنی. ہووے سکھ تو میں ربائی. میں ڈر گیا. میں نے کہا سکھ تو ربائی. بڑا کوئی سمجھدار تھا، مجھے دیکھ کہتے مولوی جی گھبراؤ نہ، میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی. آخری بندے تک جہاں جہاں بیٹھو دیکھنا میری طرف. میں نے اپنے گرو کے، کیونکہ وہ کہتا ہے جگت گرو حسین ہے. گرو نانک بھی سکھ بھی ہوئے تھے علی نمند ہے. لیکن جہاں اماں شریف نہ ہو، یہی تو وجہ ہے کہ نشریاتی رابطہ خراب ہوتا ہے. مولوی سچ مچ کہہ رہا ہوتا ہے میں نجدی ہوں، بندے سمجھتے ہیں نجفی. نجدی اور نجفی میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو علی کو بھونکے وہ شریف ماں کی اولاد نہیں ہوتا. جس کے دل میں علی ہے اس کی اماں شریف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں. شیخ تھا، اس نے کہا میں نے ربائی پڑھنی. اس نے آ کے 20-25 شعر پڑھے تو 2-3 مجھے یاد ہے، اجازت ہو میں سنا دیتا ہوں. ہر شعر کے آخر میں بابا جی وہ پوچھتا تھا کوئی ہو رہی تا 10. مجمع اتنا لمبا ہے تا حد نگاہ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. اب جو ساتھ والا چپ ہو، گم ہو، سم ہو، اس سے خود پوچھنا بھی کوئی ہو رہی تا 10، تاکہ پتہ چلے ساری پینٹا لوں جگہ میں. اگر نہ پتہ چلے بس شعر بتا دینا بھی کوئی ہو رہی تا 10. علی کی عزت کی قسم میں ایمان قربان کر دوں ایسے کافر پر. منبر پہ آگے کہتے جنت فاطمہ دا داج. حیران ہو کے نہیں، بول کے زبان سے ہے سکھ ہے سکھ. اور
ممبر پہ آ کے کہتا جنت فاطمہ دا داج جے دا جاگو تے راج او دے علی مہاراج